السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، ہمارے چینل سچی اسلامی کہانیاں کے اندر خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حکمت آموز قصے کی طرف۔ یہ ایک قرآنی قصہ ہے جس میں بہت سارے اسباق ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جس میں قوم نے اپنے نبی کو بھلا دیا، رب کے وعدے کو بھلا دیا اور ایک بچڑے کو خدا مان لیا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس ساری خرابی کی جڑ سب سے بڑا مجرم سامری جادوگر کس نیک عمل کی وجہ سے دنیاوی سزا سے بچ جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کی کوتاہی کا نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے آئینہ ہے جو دنیا کے چمکتے سونے کو رب کی عبادت پر ترجیح دیتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں وقت کی اس گھڑی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے اور پیچھے سے ایک فتنہ جاگ اٹھا تھا، ایک ایسا فتنہ جس نے 70,000 لوگوں کو گمراہی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ اس دوران اللہ نے آپ کو تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ قوم بنی اسرائیل پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں تھی، مگر قوم کے دل میں کمزوری، ایمان میں لغزش اور دنیا کی محبت نے ان کے اندر چھپا ہوا شر ظاہر کر دیا تھا۔ سامعین کرام، سامری کون تھا؟ سامری ایک چالاک، ہوشیار اور جادوگری میں ماہر شخص تھا۔ بظاہر بنی اسرائیل میں سے تھا مگر دل میں خباثت چھپی ہوئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے تو اللہ کے حکم سے فرعون غرق ہو گیا تھا اپنے لشکر سمیت۔ تو وہیں پر اس سامری نے فرشتے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس مٹی میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ اسی مٹی سے بعد میں سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ پھر وہ بچڑا عجیب آوازیں نکالنے لگا جیسے وہ بول رہا ہو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی تو پیچھے سے اس بدبخت سامری نے قوم کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ لوگو، یہ تمہارا معبود ہے، اب موسیٰ کو بھول جاؤ، وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، اب سے تمہارا خدا یہ بچڑا ہے، دیکھو یہ کیسے بولتا ہے۔ اور افسوس کہ اس بدبخت کے بہکاوے میں قوم کے 70,000 لوگ فتنے کا شکار ہو گئے۔ وہ بچڑے کے گرد طواف کرنے لگے، اسے سجدے کرنے لگے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کسی بات پر کان نہ دھرا، جبکہ حضرت ہارون بارہا ان کو سمجھاتے رہے کہ لوگو، یہ تمہارا رب ہرگز نہیں، تمہارا رب تو رحمان اور رحیم ہے۔ مگر قوم تو ایسے بہری ہو گئی کہ جیسے اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ خیر، 40 دن مکمل ہونے پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور یہ منظر جب دیکھا تو غصے سے لرز اٹھے، تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی سے پکڑ لیا کہ ہارون، تو نے میرے بعد میری قوم کو شرک سے کیوں نہ روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے ماں جائے، میرے پیارے بھائی، لوگ مجھے قتل کر دیتے، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن پھر میں نے صبر کیا تاکہ تفرقہ نہ پڑ جائے۔ خیر سامعین کرام، اب جب قوم شرمندہ ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کے واسطے ایک شرط مقرر کی کہ تم میں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان کی توبہ تب قبول ہوگی جب وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ذرا سوچیں، ایک ہی قبیلے کے لوگ، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو، کس لیے؟ اپنی توبہ کے لیے۔ خیر، ایک دن میں 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے، تب جا کر رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب سب سے اہم اس قصے کا مجرم اور شرک پر قوم کو لگانے والا شخص سامری جادوگر، جب آخر میں اس کی باری آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا کہ اس بدبخت کو سخت سے سخت سزا دوں
تب اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک موسیٰ اس سامری کو چھوڑ دو۔ کیا مولا اس بدبخت کو چھوڑ دوں؟ اس کی وجہ سے میری قوم کے 70,000 لوگ مار دیے گئے۔ فرمایا ہاں اس کو چھوڑ دو۔ مولا آخر کیوں؟ فرمایا اے موسیٰ سامری لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بڑا سخی ہے، ہم نے اس کے لیے دنیا میں ہی جزا لکھ دی ہے، آخرت میں اس کے لیے سخت عذاب ہے، مگر دنیا میں یہ کھانا کھلانے کی وجہ سے سزا سے بچ نکلا ہے۔ خیر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اس بدبخت کو لعنتی قرار دے کر چھوڑ دیا اور کہا جا زندگی بھر تو یہ کہتا پھرے گا لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ تنہا اور ذلیل اور لعنت زدہ ہو گیا۔ سامعین کرام، اس واقعے کے اندر بہت بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے، جن میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کھانا کھلانا یہ اللہ کو بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ اس کھانے کھلانے کی وجہ سے شرک جیسے مذموم عمل کرنے پر بھی اس کے لیے سزا اور عذاب کی تاخیر کر دی گئی۔ تو ذرا سوچئے، ایک مسلمان مومن جب کسی فقیر کو، محتاج کو، بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ سامعین کرام، آنے والے چند ویڈیوز کے اندر میں آپ کو مزید اسی حوالے سے قصے سناؤں گا، جس میں کھانے کھلانے کی برکات اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔